لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحبيب الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وأولاده أجمعين سب بات شکر سپرد کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق و شکر کرو سے ماہ ذیقعدہ کی ایک خوبصورت بابرکت اور ماہ جون کے ہوتے ہوئے ٹھنڈی صبح میں آپ اور میں مرحوم محترم جناب حاجی عبدالمجید صاحب کے اظہار ثواب بخشش کی دعا اور بلند درجات کی التجا کے لیے ان کے خط میں سوئم یا خط میں کل دو نزدیک سے جمع ہے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا قرآن و حدیث ناقل صلاۃ السلام میں شامل ہونا اور اہل خانہ کا صدقہ و خیرات کرنا قبول فرمائے اور نماز جنازہ سے تاحال جتنی دعائیں مانگی گئی اللہ رب العزت ان دعاؤں کلام جذبات محبت آنسوؤں کے صدقے مرحوم کو بغیر حساب و کتاب کے مغفرت بخشش اور جنت عطا فرمائے محترم و منتشر ذیقدر سادات نظام بالخصوص قبلہ پیر سید صفدر شاہ بخاری دیگر شریک سادات نظام معزز علماء کرام بالخصوص امام خطیب جامع مسجد آزاد محترم جناب محمود عرفات صاحب خطیب جامع مسجد الحرمین دیگر معزز ذیقدر حفاظ قرآن میں جملہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے حضور شیخ الاسلام کی طرف سے جیسا کہ آپ نے جنازے کے موقع پر دینا قرآن حکیم تعزیت بھی کرتا ہوں اس وقت کی گھڑی میں شہید مرشد قبل رہنما منہاج القرآن صدر منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب اپنے تعلق محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج کی منہاج القرآن کے چکا باب جن کا نام گرامی ابھی آپ نے سنا یہاں برادرم عزیزم محمد وقاص صاحب کے ساتھ شامل ہیں ایک خاندان ہے جسے منہاج القرآن کہتے ہیں وہ پورے شاط کا غالب پھیلا ہوا ہے میں پورے خاندان منہاج القرآن کی دلی جذبات عزیزم وقاص صاحب اور آپ کے پہلے خانہ تک پہنچاتا ہوں دعا وہ اس کڑے وقت میں اللہ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے
اللہ کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی قوت قلبی عطا فرمائے، اور ایک بھائی کی صورت میں اللہ باغ والی زندگی میں پورے گھر کے لیے باغ جیسی زندگی بہنوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اس مقام کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مرشد قبل آپ نے خطاب کی سماعت فرمائے، نعت کی سماعت فرمائی، اس برستے ہوئے موسم میں اس ٹھنڈی صبح میں آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ تو میں نے سورہ کہف کی آیت تلاوت کی۔ ویسے تو عموماً یہ ایک جملے ہوتے ہیں خطیبانہ، اور آج حقیقت ہے کہ میرے ذہن میں موضوع والد کے مقام کا تھا۔ اگر بھی محترم جناب چودھری محمد بشیر ہمایوں صاحب نے پچھلے کسی کتاب کا حوالہ دیا اور اس میں ایک خاص نقطے کی طرف میری توجہ دلائی۔ یقیناً وہ عزیز وقاص صاحب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ میری زبان اور قرآن کی وضاحت سے۔ میں نے سورہ کہف کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ پوری سورہ کہف کمال ہے، قرآن مفہوم کا آپ ہے، مگر سورہ کہف یہ ہے کہ وہ سورہ ہے کہ ہر جمعے کو میرے آقا خود بطور وظیفہ اس کی تلاوت فرمایا۔ سورہ کہف زندگی میں عزت کے لیے، رزق کے لیے، قبر کی رفیق، نبی مکرم نے فرمایا جو جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا میدان حشر میں جب کوئی سورج اور چاند نہیں ہوگا، سورہ کہف اس کے لیے روشنی اور نور کا بندوبست کر رہا ہوگا۔ یوں سورہ کہف اگر آپ ساری سنیں نہ آپ تھکیں، نہ آپ کو وقت کا احساس ہو، آپ بیٹھے رہیں، پہروں گزر جائیں، مگر سورہ کہف کا پیغام کبھی ختم نہ ہو۔ اس میں آج فقط ایک نقطے کی طرف آیت نمبر 48-42 سے وہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بات دیوار سے شروع کی ہے۔ دیوار کیا ہے؟ بات اللہ رب العزت نے دیوار سے شروع کی ہے، اور دیوار کی قیمت ہے، دیوار پر چھت ہوتی ہے، دیوار عزت ہوتی ہے، دیوار چار دیواری کہلاتی ہے، دیواروں سے مکان بنتا ہے، دیواروں سے مسجد بنتی ہے، دیوار ہی سے نامہ بنتا ہے۔ دیوار کو کوئی یہاں نہ سمجھو، مگر یہاں اللہ رب العزت نے عمومی ذکر دیا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، کوئی مسجد کی دیوار نہ تھی، کوئی کعبے کی دیوار نہ تھی، کوئی قیمتی دیوار نہ تھی، بے سر و سامان خالی دیوار کا ذکر ہے۔ خالی دیوار کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس پہ کسی چھت کا ذکر نہیں، کسی آبادی کا ذکر نہیں، ایک دیوار کا ذکر ہے۔ مولا تو دیواروں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ یہی بات تو تمہیں بتا رہے ہیں۔ سریا سیمنٹ آج قیمتی ہے، اس دور کی دیواریں فقط مٹی اور گارے سے بنا کرتی تھی، اور وہ بھی سلامت دیوار نہیں، مکان کی دیوار نہیں، بلکہ ایک گری ہوئی دیوار کو رب قرآن کی زینت بتا رہا ہے کہ وہ ایک دیوار تھی۔ مولا ایک دیوار کا تم نے قرآن میں ذکر کیا، اب تمہیں بتایا مٹی مٹی ہوتی ہے، مگر کسی آواز سے نسبت ہو جائے تو مٹی بھی ابو قرآن کہنا ہے، مٹی بھی قرآن کا حصہ بن جاتی ہے، مٹی بھی باپ والی ہو جاتی ہے، مٹی کو کسی سے نسبت ہو جائے تو عرش پر زمین کی دیواروں اور مٹیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا تمہیں کہتی ہے نا کہ انسان خاک پہ رہنے والا ہے، انسان مٹی کا بنا ہوا، لوگ اپنے آپ کو مٹی ہی کا سمجھ لے، تو اپنے آپ کو ایک گرتی ہوئی دیوار بھی سمجھ لے، اگر دیوار کو کسی سے نسبت ہو جائے تو اللہ گرتی ہوئی دیوار کو نبیوں کے ہاتھوں سے تعمیر کرا دے گا۔ قرآن نے گرتی ہوئی دیوار کا ذکر کیا، گرتی ہوئی دیوار کو دنیا دھکے دیتی ہے، مگر جب رب راضی ہو اللہ گرتی ہوئی دیواروں کو اپنے ولی اور نبی سے تعمیر کرا دے گا۔
دیوار سے آغاز ہوا، دیوار بھی بے سہارا، چھت بھی نہیں، چھتوں والی دیوار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار تھی اور وہ مدینہ میں تھی، کسی دیہات کی بات نہیں ہے، مدینہ دیہات کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹاؤن، دیہات کی بات نہیں، بڑے شہر کی دیوار تھی۔ پھر مدینہ ایک شہر میں دیوار تھی، حیرانگی کی بات ہے شہر اور دیوار کے چھت کا ذکر بھی نہیں، گھر کا بھی ذکر نہیں، ایک دیوار کا ذکر ہے۔ گویا رب چاہتا یہ ہے کہ اور کسی کا ذکر ہی نہ ہو، آج ذکر ہو تو اسی گرتی ہوئی دیوار کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک قصہ دیوار کا، مولا سے کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کَانَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مالک دو یتیم بچے تھے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ پوری مخلوقات میں جس کی ماں مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ باقی مخلوق میں ماں فوت ہو جائے، مر جائے، چرند پرند دیگر، تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ باپ فوت ہو جائے تب اس پر یتیمی کا حکم لاگو ہوا، باپ فوت ہو جائے تب وہ یتیم ہوتا ہے۔ قرآن لفظ یتیم استعمال کرے، دیوار تھی، اس کے مالک دو یتیم بچے تھے۔ اب آگے بات سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائے، وقت کم ہے اور باپ چودھری وسیم ہماری صاحب نے مجھ سے بڑی ضرورت کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، ان سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے، مگر ایک ولی کے گھر جا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ولی کے دروازے پہ جا رہا ہے، وہ پہلی بات سمجھا رہی ہے کہ ولیوں کے ذکر سے پریشان نہ ہوا کرو، نبی ولی کے گھر چل کے جائے، یہ نبی کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ نبی ولی کی طرف چل کے جا رہا ہے تو سمجھ لینا مصطفیٰ علی کے گھر خود نہیں جا رہا، رب بھیج رہا۔ نبی جب بھی ولی کی طرف جائے وہ حکم خدا ہوتا ہے۔ نبی ولی کے گھر جائے، نبی کی شان کم نہیں ہوتی، نبی چل کے آئے ولی کے گھر تب بھی شان ولی کی بلند ہوتی ہے، اور ولی چل کے جائے نبی کے گھر تب بھی نبی کی شان بلند ہوتی ہے۔ اب آسان جملے میں مصطفیٰ چل کے جائے علی کے گھر تب بھی علی کا اعزاز ہے، اور علی چل کے جائے مصطفیٰ کے گھر تب بھی علی کا اعزاز ہے۔ شان مصطفیٰ میں ذکر علی سے کمی نہیں آتی، بلکہ عقیدے درست ہو اور علم کامل ہو تو علی علی کرنے سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ ولی کے گھر، اس سے کبھی بھی نہیں، اور ولایت ساری جمع ہو جائے، کسی پیغمبر کے درجے برابر بھی نہیں ہو سکے۔ نبی کی اتنی بلند شان ہے، نبی آئے یا جائے، پیغمبر ولی کس مقام پہ پہنچ جائے وہ نبی کے قدموں تک پہنچتا ہے تب ولی کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام سے ملنے اور رب کے حکم سے ایک عجیب سفر ہے، ایک راز ہے، اور وہ امت مصطفیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے علم ظاہر سمجھایا، اور خضر علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے علم باطن سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے فتوے کا معیار بتایا ہے، اور خضر علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے رعایت اور طریقت کا معیار سمجھایا۔ شریعت اور طریقت یہ پیغمبر اور ولی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی، مگر موسیٰ علیہ السلام محتاج نہیں تھے، متفق فیصلہ ہے۔ یہ جو خضر علیہ السلام کی طرف جانا تھا یہ تیرے میرے لیے تھا،
یہ امت مصطفیٰ کے لیے تھا، یہ رب کے نظام کو سمجھانے کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چل کے جائے، اگر دل میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو سورہ کہف خود جا کے پڑھیے، میں آپ صرف دیوار کا ذکر کروں گا، باقی خود پڑھیے گا، یا پھر کبھی بلا لیجیے گا۔ محمد جدا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، اکٹھے سفر کر رہے تھے، ایک بستی میں گئے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگی، وگرنہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو آسمان سے بنے بنائے کھانے آ جاتے ہیں، بنے ہوئے بٹے تیتر آ جاتے ہیں، مگر اللہ نے بات سمجھانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کچھ کھانا پینا مانگا، تب بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے۔ مسافر اگر امیر بھی ہو تو وہ کھانے پینے ضرورت چیزیں مانگ سکتا، غیر مسلم سے بھی مانگ سکتا، چونکہ آج کے زمانے میں ہوٹل ہیں، جنرل سٹور ہیں، کولڈ ڈرنکس اسنیکس وغیرہ مل جاتے ہیں رستوں میں، پریشانی نہیں۔ اس زمانے کی بات ہے جہاں کھانے پینے کی چیزیں بازار میں نہیں ملتی تھی، سو مسافر کو اجازت تھی کہ پیدل سفر کرتے بستی آ جائے تو ضرورت پانی اور کھانا مانگ سکتے ہو۔ ایسے ہی کوئی معاملہ اللہ کے نبی اور ولی نے کیا، بستی والوں نے صاف جواب دیا، روٹ رویے کے ساتھ ہم نہیں دیتے کسی کو، ہم نہیں کھلاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی سے نکلے تو گری پڑی دیوار کو دیکھا تو خضر علیہ السلام نے دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ ظاہر کو سمجھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے روکا، خضر یہ کیوں دیوار تعمیر کرتا ہے؟ انہوں نے ہمیں کھانا پینا 2 گھونٹ پانی کے نہیں لیے، 2 لقمے نہیں لیے، یہ بڑا حقدار ہے کہ ان کی دیوار تعمیر کی جائے، اگر کرنی بھی ہے تو معاوضہ مانگا جائے۔ تو ولی نبی کے سامنے بول تو نہیں سکتا نا، ولی تو وہی کرتا ہے جو اللہ نبی کہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ جو دیوار میں تعمیر کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، امر ربی سے کر رہا، میں نے اللہ کے حکم سے دیوار۔ اب کوئی خاص رات ہوگا جب وہ دیوار تعمیر کرائی، کب وجہ تعمیر کیا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی، اچھا اللہ نے ولی اور نبی سے دیوار اس لیے تعمیر کرائی کہ یہ 2 یتیم بچوں کا ہے۔ سن لو، امت مصطفیٰ میں یتیم کا بڑا مقام ہے، جو یتیم کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہے، فقط بات کرنے سے بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے، اس کے بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت اس کے خاندان کی، اس کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یتیم بچے سمجھدار نہ ہو جائیں ان کے مال کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، یتیم کے جذبات کا خیال ان کے ذمہ ہے، پالنا پوسنا یہ قرآن کی طرف سے فرض ہے۔ شاید اسی لیے دیوار تعمیر کر رہے ہیں کہ یہ یتیموں کی ہے، فرمایا نہیں، وجہ تعمیر یتیمی نہیں ہے، اگر یتیمی ہوتی تو آگے آیت نہ ہوتی، بلکہ اللہ نے ایک اور وجہ بیان فرمائی، تحتہ کنز لہما، کہ اس دیوار کی بنیاد میں ان یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ بینک نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی تجوریاں نہیں ہوتی تھی، باکسز نہیں ہوتے تھے، سو والد نے خزانہ اور دولت دیوار کے نیچے چھپائی تاکہ بچے جب جوان ہوں تو لے لے۔ اب دیوار گرنے لگی تھی، اب راز سمجھ آیا کہ جو قوم مسافر کو 2 لقمے کھانے نہیں دیتی، کب دیوار گرے گی اور نیچے سے خزانہ نکلا تو یتیم بچوں کو مال کیسے دے گی؟ سو اس خزانے کو بچانے کے لیے اللہ نے ولی کے ہاتھوں سے دیوار تعمیر کرائی۔ اور میرا رب قادر ہے، وہ چاہتا تو کبھی دیوار گرتی ہی نہ، وہ رب جو صدیوں سے پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، وہ دیوار کی حفاظت بھی جانتا ہے، وہ کر سکتا ہے، مگر گرائی بھی اپنے حکم سے اور بنائی بھی اپنے حکم سے، تاکہ دیوار گرے بنے تو خزانے کا ذکر ہوگا۔ وہ نیچے خزانہ تھا اسی لیے دیوار تعمیر کرائی۔ اچھا اس سونے ہیرے جواہرات کی وجہ سے دیوار تعمیر کرائی کا نہیں، آگے آیت پڑھو، دیوار کی تعمیر نہ یتیمی کی وجہ سے تھی، دیوار کی تعمیر نہ خزانے کی وجہ سے تھی، وجہ کوئی اور
کہ باپ نیک تھا اور اللہ نے خزانے کی حفاظت کی، سو قرآن نے ایک جملے میں بتا دیا کہ جن کے بابا متقی ہوں اللہ ان کے نسلوں کی دیواروں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے چاردیواری کی حفاظت کرتا ہے، ان کے دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم والدین بیٹھے ہیں، وہ رب نے گارنٹی دے دی، تم چاہتے یہ ہو کہ اس دور پرفتن میں تمہاری نسلوں کا کوئی محافظ ہو، تم رب کو راضی کر لو، اللہ تمہاری نسل تو نسل تمہاری نسلوں کی دیواروں کی حفاظت کیا ہے۔ یہ قرآن کی گارنٹی دے رہا ہے، قرآن کی گارنٹی ہے۔ کان ابوہما صالحا، جن کے بابا صالح ہوں ان کی حفاظت خود رب کرتا ہے، چاہے نبی سے کرائے چاہے ولی سے کرائے، ان کی حفاظت ان کے مال دولت کی۔ یہاں ایک اور پتہ کی بات، محترم جناب حاجی عبد المجید صاحب کی دولت کا ذکر ہوا، ان کے دین کے راستے میں وہ ایک محنت کش تھے، ہاتھ سے کام کرنے والے تھے۔ چونکہ چند سال منڈی باؤدین میں ہر جمعے کو آتا تھا، چاہے میں بلوچستان میں ہوتا تھا چاہے سندھ میں، مگر منڈی باؤدین کی محبت مجھے کھینچ لاتی تھی، اور ہر جمعے کو میں منہاج القرآن سینٹر پہ جمعے کا خطاب کرنے آتا، اور میں دیکھتا کہ حاجی عبد المجید صاحب بخار کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اگر بخار میں بھی ہے تو وہ آپ کے مجھ سے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، جمعہ تو پوری منڈی باؤدین میں ہوتا، مگر آپ کہاں آتے تھے، اور ایک طویل عرصے تک ان کا معمول رہا ہے، اور جب کبھی نہیں آتے تھے اگلے جمعے پر پچھلے جمعے کے نہ آنے کی وجہ بتاتے تھے۔ سو ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے، کچھ پرانے ساتھی میاں جنجوا صاحب کا جیسے ذکر ہو رہا تھا، ان کا کہ کیسے ان کو محنت کرتے اور کیسے ہمیشہ دین اور منہاج القرآن پر خرچ کرتے۔ آج سوسائٹی میں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صالحیت کا ایک اپنا معیار ہے۔ اب مجھ سے میں کسی سے پوچھ لیں نیک صالح کون ہے، ان میں سے نیک صالح چن لیں، جس کی داڑھی ہوگی، جس کی پگڑی ہوگی، پھر داڑھیوں میں سائز دیکھیں گے، پھر پگڑیوں کا سائز دیکھیں گے، پھر تسبیح دیکھیں گے، پھر محلے والوں سے پوچھیں گے پہلی صف میں بیٹھتا ہے یا بعد میں بیٹھتا ہے، پھر گھر والے۔ ہمارے نزدیک صالح شخص وہ ہے جو نماز روزہ حج زکات، یہ صالحیت ہے۔ مگر غلط فہمی کیا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کو متضاد سمجھتے ہیں۔ جو بندہ دولت کماتا ہے ہم کہتے ہیں دنیا دار ہے، اس کی دکان ہے، اس کی پلاٹیں ہیں، پلاٹ گاڑی ہے، فیکٹری ہے، یہ کہاں سے دیندار ہو گیا؟ سو جو مسجد بیٹھا رہے، جو گلی گلی پھر کے دین کی دعوت دیتے رہے، ہمارے نزدیک صرف وہی صالح ہے۔ دیکھو قرآن کتنے بڑے ناز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ ایک طرف خزانے کا ذکر کیا، اور خزانہ بھی بندے نے فوت ہوتے وقت مسجد کو نہیں دیا، مدرسے کو نہیں دیا، فوت ہوتے وقت یتیموں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ چھپا کے گیا ہے وہ بندہ، وہ اپنا بینک بیلنس بنا گیا ہے کہ میں چلا جاؤں میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مبارک ہو اس باپ کو کہ جس نے اتنا کما لیا کہ اس کی نسلیں بیٹھ کے کھائے۔ یہ صالحیت میں وہ نشانی ہے جس کی قرآن تعمیر کر رہا ہے، جس کی قرآن تعلیم بتا رہا ہے کہ وہ باپ بڑا اچھا ہے جس نے اپنے بیٹے بیٹوں کے یہ خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حلال ہو، قرآن اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ دولت اور تقویٰ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، ارے دولت ہو اور حلال کی ہو تو بندہ عثمان غنی بن جاتا ہے، دولت ہو اور حلال کی ہو اور بندہ راہ خدا میں خرچ کر جائے تو دولت مند ابو بکر کو عرض سے سلام آیا کرتے ہیں۔ ارے کانز خزانے کو کہتے ہیں، اس نے کمایا اور دیوار کے نیچے چھپایا۔ آج کا کوئی ملا فتویٰ دے لگا، دیکھ رشتے داروں کو 1 ٹکا نہیں دیا، مدرسے کو 1 ٹکا نہیں دیا، مسجد میں کلر کرانا تھا 1 ٹکا نہیں دیا، اور بکاش کے لیے وہ اتنا سونا چھپا کے چلا گیا ہے۔ آج فتویٰ دیتے مگر اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اس کو بچانا ہے، چونکہ یہ میرے اس بندے کی کمائی ہے جو رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا
جس طرح اعمال صالحہ ایک دولت ہے، اسی طرح دنیا بھی ایک ایسی دولت ہے، اگر حلال کی ہو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں بدل دیا کرتی ہے۔ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، خزانے کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا باپا بڑا نیک تھا، گویا باپا کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ ان کی اولاد کی دیواریں سیدھی کروا رہا، اور وہ بھی مستریوں سے نہیں، وہ بھی نبی اور ولی سے۔ اگلی راز کی بات سنیے کہ جب کانا ابوہما ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس بندے کی نیکی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کو پالتا ہے، خیال کر رہا ہے، اس کی نیکیاں کیا ہے؟ باپ اور یہ سائی، باپ اگر امام ہو تو بیٹے کو پورا محلہ جانتا ہے، اس کی عزت کرتے امام صاحب کو رہتا ہے۔ باپ اگر شیخ اور صوفی ہو تو لوگ بیٹے کو صبر رکھتے ہیں۔ باپ اگر چیئرمین ناظم ہو تو لوگ اور انتظامیہ سارے چیئرمین صاحب کا بیٹا ہے، یہ بھی صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی چلتا ہے۔ اگر ایک بندہ نیک تھا، دولت مند تھا، تو لازمی بات ہے زمانے والے اس کے بیٹوں کو جانتے ہوں گے، ان کی عزت کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نا یہاں ان کے سگے باپ کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا دادے کا بھی ذکر نہیں ہے، اور دادے کا بھی ذکر نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ ابوہما فرمایا 7ویں پشت میں ایک بندہ ایسا تھا جس نے رب کو راضی کیا، 7ویں پشت کے دادا نے رب کو راضی کیا، وہ فیض اتنا چلا کہ 7ویں درجے میں جو پوتا تھا آج اللہ ان کی دیواروں کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ باپ صالح ہو تو اللہ یوں حفاظت فرماتا ہے۔ ارے دین متین میں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اگر باپا کی اہمیت نہ ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے لیے عبداللہ جیسا خوبصورت بابا نہ چنا جاتا، اگر باپ کی اہمیت نہ ہوتی تو عبدالمطلب جیسا سردار نہ چنا جاتا، باپا کی اہمیت نہ ہوتی تو اسماعیل کو ابراہیم جیسا امام بابا نہ دیا جاتا۔ زندگی اور آخرت میں باپ کے کردار اولاد پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ارے باپ بعض اوقات چچا کو بھی دنیا باپ کہہ دیتی ہے۔ آج اگر باپ کی بات کرے تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپا کے ایمان پر شک کرتے ہیں، تاریخ کے چند جملوں کی غلط فہمی میں آ کے آخر کو حضرت ابراہیم کا باپا سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، جو غیرت والا خون ہوتا ہے وہ چچا کو بھی باپ کا مقام دیا کرتا ہے، جو حلال خون ہوتا ہے وہ چچا کو بھی بابا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے اپنے بابا کا نام حضرت طارق، وہ کبھی بت پرست نہ تھے، وہ ان کے چچا تھے آزر، جن کا بت پرستی سے تعلق، جن کا ذکر قرآن میں آیا، چونکہ بعد والی زندگی اکٹھی ایک گھر میں گزری، اسی لیے آپ کو ذکر کیا گیا۔ اللہ جل مجدہ نے جب بھی کسی کو مکان دیا ہے تو اس کے والد کا انتخاب کیا ہے، کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو محمد جیسا بیٹا دیا جائے۔ آج جن لوگوں کو حضرت ابراہیم کے شجرے پہ شک ہے وہ صرف ابراہیم کے شجرے پہ شک نہیں کر رہا، وہ مصطفیٰ کے شجرے پہ شک کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا سارا شجرہ شرک سے پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا سارا شجرہ پاک سے پاک، اور نکاح سے نکاح میں منتقل ہوتا ہے، مشرک کبھی پاک نہیں ہوتا، مشرک کبھی پاک نہیں ہوتا، شرک سے کبھی کوئی گندگی نہیں ہے۔ تم جتنے حوالے لے آؤ ہم نہیں مانیں گے کہ میرے آقا کے شجرے میں کوئی بے وضو شخص بھی رہا کرتا تھا، کوئی ناپاک شخص بھی رہا کرتا تھا۔ یہ شجرہ میرے گھر سے، میرے آقا کے گھر سے لے کے آدم علیہ السلام تک پاک تھا۔ کالا ابوہما صالحہ بتا رہا ہے۔ ارے میرے آقا کا تو میرے آقا کا اللہ محمد مصطفیٰ کو جس گھر میں بھیجتا ہے وہاں دولت ایمان آ جایا کرتا ہے۔ میرے آقا جہاں پیدا ہوں، جس گھر میں پیدا ہوں گے وہ تو مومن ہے۔ جس طرح لوگ
भतीजे को पाक अबू तालिब के घर और झोली में अदा कर। सो वली हजरत अली के बाबा अबू तालिब और मेरे आका के बाबा हजरत अब्दुल्ला सगे भाई थे। यहाँ सातवें पुश्त के दादा की बात हो रही है। अबू तालिब का दादा हाशिम अब्दुल मुतलिब, अबू तालिब का परदादा नबी इस्माइल नबी, इब्राहिम नबी। खालिक के कायनात ने इस पूरे शजरे को नबुव्वत जैसी तहारत अता फरमाई थी। यहाँ फरमाते हैं उसका सगा दादा नहीं था, परदादे का भी परदादा था साथ ही। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि परदादा की वजह से अल्लाह के यहाँ पोतों की इतनी अहमियत थी कि पोतों की भी, माल की भी, जान की भी, ईमान की हिफाजत खालिक कायनात खुद फरमा रहा था। हज़रत मुकर्रम आज ज़माने में जहाँ ये गलतफहमी है कि दौलत और तक़वा एक दूसरे के खिलाफ है, वहाँ हम एक और गलतफहमी पाई जाती है। आज जहाँ चले जाए औलाद को नसीहत की जाती है कि बाप की खिदमत करो, बाप के चेहरा तकने में अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बाप का मकाम तो रब ने बहुत बुलंद किया, वालिदैन का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कि अय्युल अमाल अहब्बु इलैक, वो कौन से अमाल हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। क्या? वो नमाज जो वक्त पे पढ़ी जाए। वो रब को बहुत पसंद है कि जो नमाज अस्सलातु लिवक्तिहा, ऐसी नमाज जो अपने वक्त पे पढ़ी जाए, कज़ा नहीं, वक्त पे पढ़ी जाए। सुम्मा फिर कुल तो सुमाई हुसैन काला बिर्रुल वालिदैन का बाद इसके कि नमाज को वक्त पे पढ़ा जाए। रब को जो नेकी सबसे ज्यादा पसंद है वो वालिदैन के साथ नेकी है। तो मैं सुमा इसके बाद तीसरी आप हैरान होंगे कि नमाज वालिदैन। तीसरा फरमाया कि अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, रब के राह में जो जिहाद करता है वो भी अल्लाह को पसंद है। इस हदीस के जरिए मुहद्दिसीन समझाते हैं जिहाद का मकाम बाद में आता है, वालिदैन की खिदमत पहले आती है। वालिदैन दोनों माँ बाप में से पहले आते हैं। फिर एक हदीस मुबारक भी और एक नफ्सियाती तौर पर औलाद माँ के ज्यादा करीब होती है। आखिर में फरमाया माँ का ज्यादा, नफ्सियाती तौर पर बच्चा माँ के ज्यादा करीब होता है। माँ की शफ़क़त, माँ की ममता ये रब ने रखी। और वो बाप जो बचपन से बेटे की इस्लाह करता है, आंखों में तेजी, कभी जबान की सख्ती, कभी डांट डपट, कभी पकड़ के स्कूल मदरसे ले जाना, कभी गलत सोसाइटी से माँ रोकना। सो बेटा समझता ये है कि बाप मुझे ज्यादा शादी करता है, माँ मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है। ये रब की तकसीम है। अल्लाह ने ये बाप की ड्यूटी लगाई है। इस वजह से हम में से वो लोग जो दीन से दूर है वो बाप से भी दूर हो जाते हैं। वो बाप को भी उतना मकाम नहीं देते जितना देना चाहिए, वगरना हक माँ का ज्यादा है। एक औरत और माँ के होने की वजह से, मगर दर्जा बाप का कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी हुक्म दिया माँ बाप का इकट्ठा दिया। हदीस में माँ की कमजोरी की वजह से, निस्वानी और एक खातून होने की वजह से आका ने बात समझाई है। मगर जब हम कुरान की 4 आयतों का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ और बाप की खिदमत का, ताल्लुक का बराबरी की सतह पर हुक्म दिया। और जो बंदा बाप की सख्ती बर्दाश्त करता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बंदा अर्श के साए के नीचे बड़े नाज नखरे के साथ तैर रहा है। बीच में लफ्ज़ पढ़ रहा है कि नाज और नखरे के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखते रहे कि ये कौन है कि जो अर्श के साए के नीचे इस तरह नाज नखरे के साथ तैर रहा है। पूछा, मौला ये कौन है जिसको तूने
عرش کا سایہ بھی عطا فرمایا اور اتنے ناز نخرے سے یہ ٹہل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تو یہ بندہ شرک نہیں کرتا تھا کہ ایک مجھ سے کوئی بھی شریک نہیں کرتا تھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے سامنے کبھی بولتا نہیں تھا۔ باپ جتنا بھی سخت لفظ بولتا تھا یہ میری رضا کے لیے ہمیشہ چپ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جو باپ کے سامنے یہ چپ کرتا تھا میرے حکم کی وجہ سے، میں نے اس وجہ سے اس بیٹے کو تخت کے نیچے سایہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ سو باپ جس قدر اولاد کی خدمت کرتا ہے پھر اتنا ہی وہ خواہش رکھتا ہے، وقوات رکھتا ہے۔ ہم تمام پہلے اولاد ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم باپ ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ ابویت عطا فرمائے تب بھی اس کی مرضی، اور کسی کو اللہ شان ابویت نہ عطا فرمائے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے بیٹے دے دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور پھر مالک نے فرمایا میری مرضی نہ بیٹے دوں نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہ دوں۔ جب بندہ باپ بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقام اور مرتبے میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ جہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں وہاں اس کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو پوری سورہ کہف کی آیت آپ نے سماعت فرمائی، آگے بڑھیے کہ وہ والد کی صالحیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ عموماً کئی ولیوں کی ولایت ان کے وصال کے بعد پتہ چلتی ہے، زندگی میں ہم ان کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی صالحیت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا وجود کیا کیا برکات رکھتا تھا۔ ایسے ہی گھر میں بوڑھے باپ کی اہمیت کا پتہ نہ چلتا، جب باپ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اولاد جوان ہوتی ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، معاذ اللہ معاف فرمائے کئی اولادیں والد کو نایابی سمجھتی، بہترا کہہ دیتی، پرانے دنیا کا کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نام کے بعد ذکر کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب رب تمہیں حکم دے رہا ہے انہیں اف بھی نہیں کریں۔ اف کسی لینگویج کا لفظ نہیں ہے، اف ایک انسانی طبیعت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ عربی میں بھی اف اف ہے، انگلش میں بھی اف اف ہے، اردو میں بھی اف اف ہے۔ اف یعنی احتجاج کا منیمم لیول ہے کہ جب بندہ کوئی لفظ نہ کہہ سکے، سورج کو اف نہ اف کتنی کرتی ہے، اف کتنی تیز آتی ہے۔ گویا ہم لفظ شکوہ زبان پر جہاں نہیں لا سکتے وہاں منیمم لیول ہے، ہم اف کہتے ہیں۔ چہرے سے بھی اظہار کرتے ہیں، لفظ بھی۔ رب جانتا تھا، رب نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور کوئی ایسی بات کرے کہ تمہیں ناگوار گزرے، اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کہ باپ اور ماں 100% ٹھیک ہوں گے، وہ معصوم الخطا نہیں ہے، وہ غلط بھی ہوں گے، مگر اولاد کو رب حکم دے رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، وہ غلط بھی ہوں تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں۔ اب بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اف کہتا ہے تو قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائے، صرف خدمت نہیں کہا، ان کے قدموں میں یوں بچھ جاؤ جیسے پرندے اپنا پر بچھا لیتا ہے۔ ماں باپ تمہارے سینے پر پاؤں رکھ کے بھی چلے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ رب حکم دے رہا ہے کہ جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے جائیں گے جوان اولاد کی ڈیوٹی اتنی بڑھتی جائے گی۔ یہ اولڈ ہاؤس یہ دین کا بتایا ہوا رستہ نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کا بوڑھے ماں باپ پہ جھگڑنا کہ کس کے گھر ہوگا، یہ دین سے دوری ہے۔ دین جو بات سمجھاتا ہے، آقا اور قرآن جو بات سمجھاتے ہیں کہ روزی اور نوکری سے کیا ہے، رازق تو اللہ ہے، نیشنلٹی اور ویزے سے کیا ہے۔ رب کے نبی نے تو کہا جہاد
حکومت رہ گئی ہے۔ میرے آقا کا فتویٰ ہے کہ جہاد پہ نہ جاؤ اگر بوڑھے والدین گھر میں ہیں، انہیں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تو تمہارا جہاد قبول نہیں ہے۔ بڑا جہاد یہ ہے، نبی کے ساتھ جہاد پہ مت جاؤ، تم والدین کی خدمت کرو۔ جو بوڑھے والدین کی خدمت کرے گا اللہ اسے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو صرف بات سمجھانے کے لیے کہ یوں خالق کائنات نے بوڑھے والدین کا وجود نعمت ہے گھر میں، وہ جتنے بوڑھے ہوتے جائیں گے۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہو کہ بابا حاجی ہو تو خدمت کرنا، یہ بھی نہیں ہے بابا نمازی ہو تو پاؤں دابنا، اماں قرآن پڑھتی ہو تو منہ سے کھلانا۔ یہ رب نے فرمایا میرا اور میرے بندوں کا کام ہے، بطور اولاد تیری ذمہ داری یہ ہے کہ والدین ایمن کے غیر مسلموں اور اولاد مسلمان ہو جائے پھر بھی خدمت اتنی ہی واجب ہے جتنی مسلم والدین کی ہے، وہ غیر مسلم بھی ہو۔ صرف ایک بات ہے کہ جب وہ توحید سے روکے، فرض نماز سے روکے، یہ بات ان کی نہ مانے کہ وہ اللہ نبی سے روکے، یہ بات ان کی نہ مانے، باقی وہ نفل سے روکے، باقی وہ مدرسے سے روکے، جتنے بھی فرائض کے علاوہ کام ہیں وہ روکے، وہ رک جاؤ۔ اگر ماں کے کہنے پہ رک گئے تو اللہ ماں اور باپ کی خدمت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اس جہاد اور عمل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے سیرت نبوی سے اس کی مثال تو جا حضرت ویسے کرنی سے پوچھ کہ نبی سے ملا کیوں نہیں، مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے ہوئے تو مصطفیٰ کو دیکھنے تکنے کیوں نہیں گیا؟ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ جرم بنتا ہے کہ پیدا مصطفیٰ کے زمانے میں ہوا ہو۔ آج کل کیا سے یہ دعا مانگتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آج کیا سے دعا مانگتے کاش آقا میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے تک لیا ہوتا، تیری خدمت کی ہوتی۔ آج عاشق یہ کہتا ہے اور اس زمانے میں پیدا ہوا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور دیدار مصطفیٰ کے لیے نہ گیا ہو، کہیں دور زمین کے دوسرے کنارے پر بھی کسی کرم ساتھ والے ملک میں بستا ہو پھر بھی نہ گیا۔ اگر کوئی پوچھے تو کوئی مستقل دلیل اور ریزن بنتی نہیں ہے، مگر کیا تھا کہ ماں کی خدمت میں مصروف تھے، ماں باپ نے اجازت نہ دی، ماں کے کہنے پر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے نہ گئے، مانگتے رہے۔ ارے جو مصطفیٰ کے پاس رہتے تھے اس علی کو آقا نے بھیجا، جاؤ اس کو میرا سلام بھیج پہنچا دو جو ماں کی وجہ سے مجھے ملنے نہیں آیا ہے۔ میرے آقا کی زندگی کا ایک نقطہ امت کو سمجھانے کے لیے ہے، تو آپ اور مجھے سمجھایا کہ جو ماں باپ کو ایمان کی حالت میں راضی رکھتا ہے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بات دولت کی چل رہی تھی، صالحیت کی چل رہی تھی۔ آیت میں نے سورہ کاف کی آپ کو سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اپنے والد کی شکایت، اکٹھے جب بندہ رہتا ہے شکایت پیدا ہونا اتنی بڑی یا بری بات نہیں۔ صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میرا والد میری ساری دولت خرچ کر دیتا، میں محنت مزدوری کر کے دولت لے لیتا ہوں۔ شکایت کی آقا کی بارگاہ میں، گویا مقدمہ درج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ بلا کے لے آؤ۔ جب والد نے پوچھا نبی مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی، آئے۔ اس بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹے باپ کی شکایت عدالت میں کر رہے ہیں۔ باپ کی عدالت اس وقت سب سے بڑی عدالت کی کورٹ، وہ وقت آ گیا، آہ نکلی اس کی زبان سے۔ اب بچے میرے خلاف میری شکایت نبی سے کریں، بوڑھے باپ اور نبی کو کہ میں چلوں گا۔ جب وہ گھر سے چلے آہ کر کے آنسو بہا کے
اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے فیصلہ عدل و انصاف پہ کیجئے، لیکن رب فرما رہا ہے اس سے یہ ضرور پوچھئے کہ جب وہ آپ سے ملنے آ رہا تھا اسے عدالت حاضری کا حکم ہوا، جب آپ نے وہ حکم بھیجا اس نے دل میں کیا بات کی تھی کسی کو نہیں بتایا، اس نے دل میں کچھ باتیں کی ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ اسے ضرور سنیے۔ اب دیکھیے اللہ بوڑھے والد کے دل کی باتیں کس محبت سے سنتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص آیا، آقا نے تو پہلے مقدمہ سنا، فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بیٹا تمہارے خلاف شکایت لے کے آ رہا ہے کہ تو دولت بے دریغ خرچ کرتا ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اس سے یہ تو پوچھئے کہ اس کی کمائی ہوئی دولت کو میں کہاں خرچ کرتا ہوں، یا اپنی ضرورت پر، یا اس کی ایک بوڑھی پھپھو ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے اس کی ضرورت پر، یا اس کی خالہ ہے اس کی ضرورت پر، پتہ ہے اس کے علاوہ تو میں دولت ضائع کرتا ہوں۔ اس بیٹے نے بھی کہا نہیں خرچ تو ادھر ہی کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا چلو فیصلہ تو میں سناتا ہوں، بزرگوں یہ بتاؤ کہ جب مجھ سے ملنے میرا پیغام ملا، مجھ سے ملنے گھر سے چلے تو دل میں کیا کہا تھا؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ چل گیا جو میں نے دل میں کہا؟ میری کانوں نے بھی نہیں سنا، میں نے تو دل میں۔ آپ نے فرمایا بندے وہ کون سے جملے تھے جو عرش تک پہنچ گئے؟ نبی کو وہ جملے تو سناؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ جب میں گھر سے چلا تو میں نے یہ جملے کہے کہ جب مجھے پیغام ملا نا کہ بچے نے مقدمہ دائر کیا ہے تجھے بلایا تھا، میرے دل سے آ نکلی، میں نے کہا او نادان، میں نے تجھے بچپن میں تب غذا دی جب تو چبانے کے قابل نہیں تھا، جوان ہونے کے بعد تیری ہر ذمہ داری اٹھائی۔ شعر کہے کہ جب دل جلا نا تو شعر کہے کہ بچپن میں تجھے چبا کے گلاتا تھا، تو جوان ہوا، تیرا جوتے کپڑے ساری حاجتیں میں پوری کرتا رہا، میری ساری کمائی ساری عمر تجھ پہ لگتی رہی، اور کبھی رات کو تو بیمار ہوتا تو جاگتا میں تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا بیٹا نہیں میں بیمار ہوں، سخت بے قراری سخت بیداری کے عالم میں میری راتیں گزرتی، اور پھر یوں لگتا تو ٹھیک ہو جاتا اور کمزوری میرے چہرے سے نظر آتی تھی۔ وہ باپ بیمار ہوا ہے، وہ ساری رات میں موت کا ایک دن تو مقرر ہے، ابھی میری موت نہیں تھی، میں فوت نہیں ہوا، آج میں تیرے حوالے بوڑھا ہوں اور تو اب میرا بدلہ اتارنے کی بجائے مجھ سے تو سخت باتیں کرتا ہے اور میری شکایت نبی کو بتاتا ہے، کیا اتنا بھی میرا حق نہیں بنتا؟ اور نہ کر جو احسان اور انعام میں نے تم پر کیا ہے اس کا تو بدلہ اتار۔ اچھا وہ نہیں اتارتا نا، تو مسلمان ہے، پڑوسی کا تو حق ہوتا ہے، باپ کو پڑوسی کا حق کو دے دے کہ نبی نے جو دین نے جو پڑوسی کا حق بیان کیا ہے، پڑوسی کا حق تو دے دے، میرے مال کا نبی مکرم بھی رو پڑے ایک باپ کی یہ کیفیت دیکھ کے، اور میرے آقا نے باپ کی کیفیت سن کے بچے کو مخاطب کر کے کہا انتا تو تیری جان اور تیرے مال کا مالک تیرا پاپا ہے، یہ محمد مصطفیٰ فیصلہ فرماتا ہے، تیرے سال کی مال کا مالک بھی تیرا پاپا ہے، تیرے جان کا مالک بھی یہ پاپا ہے۔ یہ میرے آقا اس نے فیصلہ فرما گئے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو جب تک باپ زندہ ہے اولاد کا سارے مال کا مالک باپ ہے، وہ جیسے خرچ
میں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صاحب رسول نے فرمایا یا رسول اللہ میں امرا اگر میں دن میں 100 بار اپنے باپ کے چہرے کو دیکھوں کیا مجھے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ اس سے بھی اونچی شان کما لے گیا ہے۔ رب کو 100 حج کا ثواب دینے سے روکنے والا کون ہے؟ یہ ساری باتیں اسی لیے تھی تاکہ والدین اور بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کے لیے ان کا سوکھا بوڑھا بدن بھی رب کی طرف سے نعمت اور تحفہ ہوا کرتا ہے، اور وہ جب فوت ہو جائے اسی لیے میں نے قرآن کی آیت بتائی کانا ابوہما صالحا، آخری سانس تک ماں باپ کو راضی رکھو، جس سے ماں باپ راضی ہو کے قبر میں جاتے ہیں، وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ان کے نسلوں کے دیواروں اور خزانوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، جو وقت مجھے دیا گیا اس میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کانا ابوہما صالحا، بڑے مزے کی بات محترم جناب حاجی عبد المجید کے سارے ثواب اور ان کے بخشش کی نیت سے کرنے لگا۔ آج سوسائٹی میں دیکھیں ہم میں سے کتنی اولادیں ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خاطر گھر بیچا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خاطر اپنا قیمتی موبائل اور گھڑی یا گاڑی بیچی ہو، میں نے ماں باپ کا علاج کروا، میں نے ماں باپ کو حج پہ دی، ماں باپ کی ضرورت ہے، مگر ہر دوسرے گھر میں ایسی ماں ملے گی جس نے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے زیورات بیچے، ہر گلی میں ایک باپ ملے گا جس نے بیٹے کی تعلیم کے لیے جائیداد بیچی ہے، اور محلے میں ایک شخص ملے گا جس نے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے لوگوں سے خواہش پوری ہے، بیٹا آپ کو خال ملے گا، کوئی ایک ملے گا، مگر والدین یہ جذبہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالا ہے۔ دولت کا شے ہے، بوڑھی ماں تو مصلے پر بیٹھتی ہے، مولا موت مجھے دے دے، خوشیاں میری اولاد کو دے دے۔ کچھ ایسے کئی خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی ماں سے یہ دعائیں سنی ہیں، کتنے ایسے باپ ہیں عمر گزار دیتے ہیں، بیٹے قربان کر دیتے ہیں، کہ جنہوں نے ساری عمر اولاد کو پالنے پر لگا دی، مگر اولاد کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بوڑھے ہو گئے کم از کم خدمت اتنی تو کر کے تیرے ماں باپ کو سے راضی ہو جائیں گے۔ حاضرین مکرم، آج ہم اور آپ اولاد کے مستقبل سنبھالنے کے لیے زیور بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، سب کچھ، مگر قرآن نے جو بات سمجھائی ہے کانا ابوہما صالحا، تو متقی بن جا، تو صالح بن جا، تو جتنا نیک بنتا جائے گا اللہ تیری اولاد کا اتنا مستقبل سنبھالتا جائے گا، تو جتنا دین کی طرف آئے گا تیری اولاد اتنی سمجھ جائے گی۔ ہم خود رب کو راضی نہیں کرتے۔ میرے استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ نادان وہ شخص جو خود فرض سجدے کے لیے سر نہیں جھکاتا اور اس کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس کی قدموں میں جھکی رہے، تو مالک حقیقی کے سامنے نہیں جھکتا، اور تیری خواہش ہے کہ گھر والے تیرے قدموں میں جھکے، تو رات کی تنہائیوں میں رب کو راضی کر دے، تیری اولاد کو رب تیرے قدموں میں جھکا دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خود نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، خود نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب کا اگلا حصہ رہ گیا ہے، میں نے 1-2 بندوں کو اگر گھڑی دیکھی ہے کسی نے تو وہ آپ کا شاید ٹائم کیا ہوگا، مگر ہمیں 12 کا ٹائم 12 بجے تک دیا ہوگا، 12 بجے تک موسم بھی اچھا تھا، اب بھی 5 منٹ رہتے ہیں دعا سمے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خود سجنے سنورنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بابا نیک ہوتے ہیں اللہ اور آپ کو بھی دین کا رستہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزوں کو پاس سے آج سے 10 سال پہلے مسجد میں جھاڑو لگا کے بولے، آج سے 10 سال پہلے مسجد کی سفید کرتی ہوں، دیکھا باپ نے کچھ بتایا تو کیا نا۔ اگر آپ اور میں خود نمازی ہوں گے تو اولاد کو بھی ایک مثال ملے گی، آپ اور میرا تعلق مسجد اور دین سے ہوگا تو اولاد کو بھی ایک عملی تصویر ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خود بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر ہماری اولادیں بھی بدلے گی۔ اور تو جناب مرحوم عبد المجید صاحب کا تعلق منہاج القرآن سے تھا، ہے اور
میدان حشر بھی ہوگا. اللہ رب العزت عزیز وقاص اور آپ کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, مزید نقصانات سے محفوظ فرمائے. اگر قرآن کی اس آیت کا دل میں اثر محسوس ہوا تو گھر جا کے ضرور سورہ کاف سارا مطالعہ کیجیے گا, سورہ کاف کو تفصیلاً پڑھیے گا, جہاں ضرورت ہو علماء سے رابطہ کیجیے گا. یہ کلام پاک جو بھیجا سب اللہ کے علم میں ہے, مگر یہ اظہار تصور اور انسپائریشن کے لیے ہوتا ہے. یہ سینکڑوں دفعہ قرآن مجید ہے, لاکھوں دفعہ درود پاک ہے, بے شمار کلمہ وغیرہ سارا ہوا ہے. مزید کارروائی منہاج القرآن میں جو گوشہ درود قائم ہے اس کی طرف سے 10 لاکھ درود پاک منہاج القرآن گوشہ درود اور 50 قرآن مجید. آپ نے اتنا زیادہ درود وہاں مہینے میں کروڑوں درود پڑھا جاتا ہے. 24 گھنٹے گوشہ درود میں وہ بندے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر صرف درود پڑھتے ہیں. فرض نماز کے لیے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, پھر آ کے درود پڑھتے ہیں, اور دن میں 2 وقت وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں؟ پوری دنیا سے خوش نصیب جن کو سال میں 10 دن میسر ہوتے ہیں. وہ اپنا نام لکھواتے ہیں, پھر ان کو کال کر کے بلایا جاتا ہے کہ ان کا کھانا, ان کی رہائش, سب کچھ وہ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی طرف سے ہوتا ہے. اور منہاج القرآن مرکز میں اس طرح 24 گھنٹے گوشہ درود میں درود پاک جاری ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی ایسا رفیق, بلکہ ساری امت مسلمہ کی بخشش کے لیے روز دعا ہوگی, روز دعا ہوگی کہ اللہ آج کے دن میں نبی کی امت کے جو بندے بندیاں مثال فرما دیں انہیں بخشش عطا فرما. اور پھر ایسے محترم جناب عبد المجید صاحب ایسے بندے مثال فرماتے ہیں کہ وہاں سے تحفہ ہے, وہاں سے لاکھوں درود اور 50 قرآن مجید کے تحفے کے ساتھ اہل خانہ نے اور جنہوں نے کلام پاک پڑھا وہ کاغذ بھی میرے ہاتھ میں. تمام اللہ کے علم میں آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیے, آپ بھی سورہ اخلاص پڑھیے.